أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هو الذي يريكم البرق. اللہ پاک وہ ذات ہے جو دکھاتا ہے تمہیں بجلی، خوفا و طمعا، جس میں تمہیں ڈر بھی لگتا ہے اور تمہیں امید بھی ہونے لگتی ہے، وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ بلند کرتا ہے بھاری بھرکم بادلوں کو، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور رعد فرشتہ بھی اس کی حمد کی تسبیح کرتا ہے، والملائکۃ، اور دیگر فرشتے بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں، من خیفتی، اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، ویرسل الصواعق، اور پھر وہ بجلیوں کو بھیجتا ہے، فیصیب بہا من یشاء، وہ جس پر چاہتا ہے انہیں اتار دیتا ہے، وہم یجادلون فی اللہ، پھر بھی یہ لوگ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ اللہ پاک سخت طاقت والا ہے۔ ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہمارے نظریات، ہمارے عقیدے اور ہمارے دلی خیالات اور جذبات، ان کی طرف اشارہ فرمایا اور ان کی اصلاح کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضمون ذکر فرمایا۔ چنانچہ پہلی بات تو یہ ذکر فرمائی کہ جب بجلی آسمان کی کڑکتی نظر آتی ہے تو اس بجلی میں تمہیں خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ اس سے عقیدہ یہ سمجھایا کہ ایمان خوف اور امید کے بیچ کی چیز کا نام ہے۔ خوف بھی اللہ سے رکھنا ہے اور امید بھی رکھنی ہے۔ اللہ پاک سے اتنا خوف نہ ہو کہ آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی رحمت کی امید انسان نہ رکھے کہ اعمال کرنا ہی چھوڑ دے۔ آپ آدمی کہے اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفار ہے، کوئی عمل ہی نہ کرے۔ آدمی کہے اللہ پاک معاف کر دے گا، بخش دے گا، کوئی عمل ہی نہ کرے، تو اتنی امید بھی نہ لگائے، اور ڈر اتنا بھی نہ ہو کہ بھائی میری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی، میں تو معاف ہو ہی نہیں سکتا، میں نے تو بہت گناہ کر لی۔ تو ارشاد فرمایا، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایمان ان دونوں کیفیتوں کے بیچ والی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں آپ نے اللہ پاک کی ذات عالی سے امید بھی رکھنی ہے اور آپ نے اللہ پاک کا ڈر بھی رکھنا ہے۔ ہاں، یہ ضابطہ بتایا جب بڑھاپے میں آپ پہنچ جائیں تو اب امید کا پہلو غالب رکھو۔ دین میں، مذہب میں، اسلام میں اگر آپ کو بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، نماز پڑھتے پڑھتے، روزہ رکھتے رکھتے، اعمال صالحہ کرتے کرتے، تو اب اللہ پاک کی ذات عالی سے امید رکھو اور امید کو غالب کرو کہ اللہ پاک انشاءاللہ بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا نظریہ یہ سمجھایا کہ ينشئ السحاب الثقال، جب بارش سے پہلے بھاری بھرکم بادل جو آپ کو نظر آتے ہیں، اور وہ کالے بادل جس میں بھری ہوئی بارش اور پانی ہوتا ہے، ان بارشوں کو، ان بادلوں کو سمندروں سے اللہ ہی اٹھاتا ہے، اللہ ہی لے کے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیبی نظام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ سمندروں سے اور یہ دیگر پانیوں سے، نہروں سے، دریاؤں سے بخارات اٹھتے ہیں، فضاویں بلند ہوتے ہیں سورج کی حرارت اور تپش سے، پھر ان کے بادل بنتے ہیں، اور پھر جہاں اللہ پاک چاہتا ہے اس بادل کو لے جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ بادل برستا ہے۔ دیکھنے میں نظر آتا ہے کراچی کے سمندر سے سارا بادل بنا،
برسا یہاں پر نہیں، برسا جا کر کسی اور جگہ۔ تو فرمایا اللہ ہی ان بادلوں کو دوسری طرف لے کے جاتا ہے، منتقل کرتا ہے، یہ اللہ ہی کا نظام ہے۔ تیسری بات یہ سمجھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح تم بھی بیان کرو، اس لیے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ بھی اس کا ڈر رکھے ہوئے ہیں، تو بھی اللہ پاک کی تسبیح کرنی چاہیے۔ تسبیح کے لیے بہترین جملہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بہت مجرب، بہت بہترین یہ کلمہ ہے جس کی بڑی فضیلت ہے کہ یہ زبان پر بہت ہلکا سا ہے اور قیامت میں ترازو میں سب سے وزنی عمل ہوگا یہ، اور اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا وہ فرشتہ، رات فرشتہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ رات کون سا فرشتہ ہے؟ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الملک الموکل بالسحاب، وہ فرشتہ جو بادلوں پر مقرر ہے اس کا نام ہے رعد۔ رعد کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو، لیکن اس سے مراد وہ فرشتہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ بادلوں کو، اس کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا ہے اور وہ بادلوں کو ہانکتا ہے، جب وہ کوڑا مارتا ہے بادل پر تو اس کی آواز پیدا ہوتی ہے، گرج پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ بادل بھاگتے ہیں تو آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے۔ فرمایا یہ فرشتہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور دیگر فرشتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور تیسری بات اللہ کی قدرت سمجھائی، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا، چوتھی بات ہے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، کہ اللہ پاک آسمان سے بجلیوں کو بھیجتا ہے، وہ جو بجلیاں آسمان میں گرجتی ہیں، کبھی کبھی اس بجلی کا شعلہ اور ٹکڑا زمین پر آتا ہے اور جس چیز پر پڑتا ہے اسے جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت نہیں دیکھتے ہو؟ یہ ایک چھوٹا سا ذرہ آیا اور اگر کسی چیز پر، عمارت پر، درخت پر پڑا اور وہ کس طرح سے اس نے اس کو تباہ کر دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جہنم کتنی بڑی ہوگی جس میں اللہ پاک نے کتنا جلانے کا بندوبست رکھا ہوا ہے۔ اس چیز کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو سمجھو۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، فرمایا اللہ پاک جس پر چاہتا ہے اس بجلی کو اتارتا ہے اور اسے وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، یہ سب باتیں دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ پاک سے جھگڑتے ہیں، اللہ پاک کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ اللہ قدرت والا نہیں ہے۔ کیوں اس قسم کی باتیں اور اس قسم کے فرسودہ نظریات اور عقائد بنائے ہوئے ہو کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ اتنی قدرت والا ہے کہ وہ ہواؤں کو لے کے آتا ہے، وہ بادلوں کو لے کے آتا ہے، فرشتے اس سے ڈر رہے ہیں، تو تمہیں بھی مسلمانوں اور تمہیں بھی ڈرنا چاہیے، اللہ کی سزا سے تمہیں بھی خائف ہونا چاہیے اور ڈر رکھتے رہنا چاہیے۔ یہ آیات مقدسہ اس وقت نازل ہوئی تھی، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دو کافر آئے اور ان کافروں نے آپس میں منصوبہ بنایا، اور منصوبہ یہ بنایا، ایک کا نام عامر تھا، ایک کا نام اربت تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں، آپس میں مشورہ کر کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں مشغول رکھوں گا باتوں میں اور آپ نے جناب کام کرنا ہے۔ اس طرح سے وہ ایک نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا شروع کی اور کہا کہ اگر میں آپ کی بات مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ کو وہی حقوق ملیں گے جو عام مسلمانوں کو ملتے ہیں، تمہارے جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہوگی، ہم کریں گے۔ تو کہنے لگا اچھا ایسا کر لیتے ہیں کہ دیہات کی حکومت آپ مجھے سونپ دے اور شہر پر آپ حکومت کر لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس میں تو میرا اختیار نہیں ہے، اللہ پاک جسے چاہے گا حکومتیں دے گا، سلطنتیں دے گا، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں چلتا۔ تو خیر دوسرے کو اس نے اشارہ کیا کہ تم اپنا کام کرو۔ چنانچہ اس نے جب ناپاک ارادہ اور عزم کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد فرمائی کہ اس کا ہاتھ اسی وقت جام ہو گیا، شل ہو گیا اس کا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ وہ تو بھاگا اس ڈر سے، ابھی جو دوسرا تھا تو اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے سوچا کہ اب تو میری بھی خیر نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا، ایک گلٹی، ایک رسولی اس کی گردن میں نکل آئی اسی وقت اور اس چیخنے لگا، درد ہونے لگا۔ چنانچہ واپس جب پلٹا اپنے گھر کو تو راستے میں ایک خاتون کا ایک خیمہ تھا،
उस खेमे में जाकर इसने पनाह ली और बस करीब मौत होने को जब हुआ तो अब इसने नबी अलैहिस्सलाम को और मलकुल मौत को गालियाँ देना शुरू कर दिया। और ये फिर करके दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और कहता है कि अब मलकुल मौत अगर सामने आएगा उसको तो कत्ल करूँगा। और फिर दौड़ता भागता पहुँच रहा कहाँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ के मैं उनको भी जाके निमटा के आ जाऊँ और मलकुल मौत अगर सामने आएगा तो उसको भी कत्ल करूँगा। चुनाचे घोड़ा दौड़ाता हुआ जा ही रहा था कि घोड़े से लड़खड़ा कर नीचे गिरा, मौत वाक़ हो गई। तो उस पर अल्लाह पाक ने फरमाया वहुव शदीदुल मिहाल, अल्लाह की कुव्वत और अल्लाह की ताकत के साथ तुम टकराते हो। अल्लाह की कुव्वत, मलकुल मौत के साथ तुम टकराते हो, जिब्रील के साथ तुम टकराते हो, अल्लाह के नबी के साथ तुम टकराते हो और मुकाबला करते हो। कैसी बातें करते हो, अल्लाह की कुदरत को नहीं जानते हो। वहुम युजादिलून फिल्लाह, फरमाया कि वो अल्लाह के मामले में झगड़ा करते हैं। वहुव शदीदुल मिहाल, हालांकि अल्लाह पाक बड़ी कुव्वत और बड़ी ताकत वाला है। तो अर्ज़ किया कि एक बात तो ये समझाई कि ईमान खौफ और उम्मीद के बीच की कैफियत का नाम है। अल्लाह की ज़ात आली का डर भी हो और अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद भी हो। और दूसरी बात ये समझाई कि भारी भरकम बादलों को समंदरों से अल्लाह ही उठाता है और अल्लाह ही बारिशों को बरसाता है। और तीसरी बात ये समझाई कि आसमान के फरिश्ते और ख़ास करके वो फरिश्ता जो रात जो बादलों को हाँकता है वो भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और अल्लाह से डर रखते हैं और तुम भी अल्लाह पाक से डरो। और चौथी बात ये समझाई कि आसमानों से कभी कभी जो बिजलियाँ कूदती हैं और गिरती हैं और अल्लाह तबारक व तआला उस बिजली के जरिए से जिसे चाहता है हालात करता है, ये भी अल्लाह पाक की कुदरत की एक निशानी है। और उस बात को समझो कि अल्लाह तबारक व तआला बड़ी ताकत वाला है, बड़ी कुदरत वाला है। अल्लाह पाक हम सब के लिए समझना अमल करना आसान कर जाए।